الحمد للہ وحدہ Recording لا in شریک progress. لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل ہے۔ دین کامل کا مطلب کیا ہے؟ میں نے 7، 8، 9، 10 دسمبر 3 دن اسی پر بات کی، اور آج 10 دسمبر 2024 کو اسی پر بات کروں۔ میں نے بتایا تھا کہ دین کامل ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور مالیات کا مکمل نظام وہ موجود ہے جو کہیں اور نہیں ملے گا۔ پھر اعتقادات میں بنیادی عقائد 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ملائکہ یعنی فرشتے، نمبر 3 آسمانی کتب، نمبر 4 انبیاء اور رسل، نمبر 5 بعث یعنی قیامت۔ انہیں کہتے ہیں یہ امہات العقائد ہیں اور یہ اصول ہیں، بنیاد ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ ملائکہ فرشتے، اور عقیدہ کتب آسمانی کتابیں، عقیدہ رسل انبیاء، اور عقیدہ قیامت، بس یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اس پر مختصر میں بات کر چکا ہوں۔ نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ ہمارے پورے دین اسلام میں بنیادی اعمال 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادت یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ اخلاقیات باطنی کیفیات کا نام ہے جو انسان کو اعمال پر برانگیختہ کرتی ہے۔ ان باطنی کیفیات کا نام ہے اخلاق، جنہیں اخلاقیات کہتے ہیں۔ اگر وہ کیفیت اچھی ہے تو خلق حسن ہے، اگر وہ کیفیت اچھی نہیں ہے تو خلق سیء، گندہ خلق ہے۔ ان کیفیات سے جو سرزد ہونے والے کام ہیں ان کو اعمال کہتے ہیں۔ تو خلق کیفیت قلبیہ کا نام ہے اور اس کے نتیجے اور اثر کا نام عمل ہے۔ یہ جو اخلاقیات ہیں ان کی بنیاد 5 اخلاق ہیں۔ نمبر 1 صداقت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 عفت، نمبر 4 حکمت، اور نمبر 5 عدالت۔ اس پر میں قدر تفصیل کل بات کر چکا ہوں کہ صداقت کا معنی کیا ہے، عدالت کا معنی کیا ہے، شجاعت کا معنی کیا ہے، حکمت کا معنی کیا ہے، عفت کا معنی کیا ہے، عفت اور بصیرت اس کا مطلب کیا ہے۔ 5ویں چیز ہے مالیات۔ مالیات میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 اجرت، نمبر 2 تجارت، نمبر 3 ملازمت، نمبر 4 وراثت، نمبر 5 ہدیہ۔ یہ 5 ہیں۔ میں آج مالیات پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دنیا میں انسان کے پاس بنیادی چیزیں 2 ہیں۔ نمبر 1 انسان کا جسم، نمبر 2 اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال۔ اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں یا وہ عبادات بدنیہ ہیں یا عبادات مالیہ ہیں،
کسی عبادت کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور کسی عبادت کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور کسی عبادت کا تعلق مال اور جسم دونوں سے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت بدنیہ ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ غریب بھی پڑھے گا، امیر بھی پڑھے گا، یعنی نماز کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں کوئی شرط دولت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں لباس تو شرط ہے، تو لباس کا تعلق نماز سے تو نہیں ہے نا۔ لباس تو ویسے ہی انسان نے پہننا ہے، نماز نہ پڑھے تب بھی پہننا فرض ہے، سطر تو ڈھانپنا ہے اس نے، تو اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کہیں جی مکان کا پاک ہونا تو شرط ہے، مکان تو شرط نہیں ہے، مکان تو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، ہاں نماز پڑھنے کے لیے پاک چاہیے، تو پاک کے لیے کون سا پیسہ ہوتا ہے؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ روزہ دیکھیں، یہ عبادت بدنی ہے، غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، اور زکوٰۃ یہ عبادت مالی ہے، اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے۔ کوئی انسان ٹانگوں سے معذور ہو، آنکھوں سے نبینا ہو اور مالدار ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور کوئی بالکل صحیح سالم اور پیسے نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال اور جسم دونوں کا تعلق ہے، تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق یا مال سے ہے یا جسم سے ہے یا دونوں سے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارا موقف یہ ہے اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے نماز پڑھنی، لیکن مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے پاس مرد عورت کی نماز میں فرق ہونے پر احادیث بھی ہیں، دلائل ہیں، لیکن میں صرف عقلی طور پہ سمجھاتا ہوں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہونا چاہیے، عقل بھی یہ بات کہتی ہے۔ میرا مستقل اس پر بیان موجود ہے، مستقل اس پر سبق موجود ہے، مستقل میرا اس پہ ایک فائل موجود ہے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق پہ مکمل دلائل ہے، جو لوگ فرق نہیں مانتے ان کے دلائل کا جواب بھی ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی عبادات مالیہ ہیں مرد اور عورت کی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ جیسا پیسہ مرد کا ہے وہی پیسہ عورت کا ہے، تو دونوں میں فرق تو نہیں ہے۔ مرد پر بھی زکوٰۃ تب ہے جب پیسے پر سال گزرے، عورت پر بھی زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب سال گزرے۔ مرد پر بھی زکوٰۃ تب ہوگی کہ قرض نہ ہو، عورت پر بھی تب ہوگی جب قرض نہ ہو۔ مرد پر بھی تب ہوگی کہ اس کی ضرورت اصلیہ سے پیسہ زائد ہو، عورت پر تب ہوگی جب ضرورت پیسہ زائد ہو۔ بات تو ایک ہی ہے۔ تو مرد اور عورت کے پیسے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، اس لیے مرد عورت کی مالی عبادت زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، فدیہ، کفارہ، اس میں کوئی فرق نہیں جو مال سے ادا کرنا۔ اور وہ عبادت جو مرد اور عورت کی ہے اور اس کا تعلق جسم سے ہے، اس میں فرق ہے۔ مثلا روزہ مرد بھی رکھتا ہے، روزہ عورت نے بھی رکھنا ہے۔ اب اس کا تعلق جسم کے ساتھ، عورت کے جسم کے تقاضے الگ ہیں، مرد کے جسم کے تقاضے الگ ہیں۔ ہر مہینے عورت کے جسم کا عذر ہے، مرد کا نہیں ہے، لہذا عورت روزہ نہیں رکھے گی اور مرد رکھے گا، کیوں؟ عذر عورت کے جسم کا ہے نا، مرد کے جسم کا نہیں ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج میں ایک ہے پیسے کی جہت اور ایک ہے جسم کی۔ عورت پر حج فرض کب ہوگا؟ جب اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو، ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہوں۔ مرد پر کب ہوگا؟ جب ضرورت سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ بندہ حرم جا سکے اور آ سکے، اور خرچہ بھی ہو، کھانے کا بھی ہو، بھیک نہ مانگنی پڑے، تو دونوں میں ایک ہی شرط ہے۔ لیکن عورت پر ایک شرط زائد ہے کہ اس کے ساتھ شوہر ہو یا محرم ہو۔ اب یہ جو شوہر اور محرم کی شرط ہے یہ عورت کے مال کی وجہ سے نہیں ہے، عورت کے جسم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے جسم کی حفاظت کی ضرورت ہے، مرد کا ایشو نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک شرط بڑھ گئی ہے، مرد اور عورت نے جب حج کرنا ہے تو احرام دونوں کا ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے احرام، ایک ہوتا ہے احرام کا کپڑا۔
یہ جو ہم دو انسلی چادریں پہنتے ہیں یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادر ہے، یہ علامت ہے کہ بندہ محرم ہے۔ احرام صرف اتنا ہے کہ آدمی عمرے کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے، یہ ہے احرام۔ کسی شخص نے نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، محرم ہو گیا۔ یہ کپڑے پہنے سلے تب بھی محرم ہے، اور چادریں پہنے تب بھی محرم ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر کسی نے سلے ہوئے کپڑے 1.5-2 گھنٹے پہن لیے تو صدقہ کرے گا، عمرہ ہوگا، لیکن اگر اس نے زیادہ وقت پہن لیے تو اس کو صدقۃ الفطر کے برابر پیسے دینے پڑیں گے۔ 24 گھنٹے پہن لیے، اس کے اوپر دم آئے گا، عمرہ ہو جانا ہے۔ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ احرام چادر کا نام نہیں ہے، احرام ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ یہ جو چادر ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ عمرہ کرنے والا ہے۔ تو یہ احرام عورت کا بھی ہوتا ہے، احرام مرد کا بھی ہوتا ہے۔ دونوں کا احرام کیا ہے؟ عمرے یا حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ اب عورت نے احرام کی چادر نہیں پہننی، مرد نے چادر پہننی۔ مرد نے چادر پہنی، عورت نے کیوں نہیں پہننی؟ اس لیے کہ جب چادر ہو اور انسلی ہو تو اس میں جسم کھل جاتا ہے، عورت کو حکم ہے کہ جسم نہ کھلے۔ اب یہ شرط مرد کے لیے آ گئی، عورت کے لیے نہیں ہے۔ مرد کھلی چادر پہنے، عورت انہی کپڑوں کو پہنے جس کے اندر موجود ہے۔ تلبیہ ہے، مرد اونچی آواز سے پڑھے، عورت آہستہ۔ اب میرا ایک سوال ہی ہے، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں عورت کی آواز سطر نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ عورت تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے، نہیں کہتے عورت آہستہ پڑھے۔ کیوں آہستہ پڑھے گی؟ جب اس کی آواز سطر نہیں ہے تو اس کو اونچا پڑھنے دو۔ تو ہم کہتے ہیں عورت کی آواز بھی سطر ہے، بغیر ضرورت کے عورت کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے، بغیر ضرورت کے۔ میری قید اور میرے لفظوں پر توجہ دیا کریں، ضرورت کی بات الگ ہے، بلا ضرورت عورت کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے۔ پھر احرام کی چادر ہے، اس کے بعد طواف کرتے ہیں، تو طواف میں 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے، اکڑ کے چلے گا، عورت نہیں، تو اس سے جسم کھلتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان، تو صفا اور مروہ کے درمیان جو جگہ ہے سفید لائٹیں نشان لگے ہیں دوڑنے کے لیے، یہ مرد نے دوڑنا ہے، عورت نہیں دوڑنا۔ اور سنت کس کی ہے؟ حضرت امی ہاجرہ کی جو عورت تھی، سنت عورت کی ہے، زندہ مرد کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے جب وہ دوڑی تھی تو اکیلی تھی، جسم کھلنے کا خدشہ نہیں تھا۔ اب ایسا شاید ہی قیامت تک کو موقع آئے کہ تنہا عورت دوڑنے والی کوئی بھی نہ ہو، شاید قیامت تک کو ایسا واقعہ پیش ہے، اس لیے حکم ہے کہ نہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ جہاں صرف مالی عبادت ہے تو عورت اور مرد کی عبادت میں فرق نہیں، اور جہاں مالی اور بدنی دونوں ہیں تو مالی اعتبار سے فرق نہیں ہے، بدنی اعتبار سے فرق ہے۔ اور جو صرف بدنی ہے، روزہ مرد کی الگ ہے، عورت کی الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت مالیہ ہے یا بدنیہ ہے؟ اگر تو مالیہ ہے تو مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ عبادت بدنیہ ہے تو عورت اور مرد کے بدن کے تقاضے جدا ہیں، لہذا عقل بھی کہتی ہے کہ ان دونوں کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ اب کیا فرق ہونا چاہیے وہ یا حدیث میں آئے گا یا مجتہد بتائے گا، ہم اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ مرد عورت کی نماز میں فرق کے قائل نہیں، وہ بھی بہت ساری جگہوں پر فرق کے قائل ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں اذان عورت نہیں دے گی، مرد ہی دے گا۔ وہ کہتے ہیں جماعت عورت نہیں کرائے گی، مرد ہی کرائے گا۔ وہ کہتے ہیں عورت مردوں کے صفوں میں کھڑی نہیں ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو کچھ فرق تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں مرد ننگے سر نماز پڑھ لے گا، عورت نہیں پڑھے گی۔ تو کتنے فرق تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ بالکل ہی فرق نہیں ہے۔ خیر، میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں دی ہیں، جسم اور مال، اور اللہ نے قرآن کریم میں بندے سے مانگی بھی 2 چیزیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم۔ کہیں مال پہلے ہے، کہیں نفس پہلے ہے، کہیں نفس پہلے ہے، کہیں مال پہلے ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جان دینی آسان ہے، اور پیسہ دیں تو ان کو کہتے ہیں جان نکلتی ہے، اس سے بھی سخت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے پیسہ دینا آسان ہے،
اور جان دینی مشکل ہے، اور بعضوں کے لیے جان دینی آسان ہے اور پیسہ دینا مشکل۔ کئی لوگ ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ڈاکو آ جائیں کہ ہمیں تمہیں مار دیں گے ورنہ پیسے تو کیونکہ مار دو، وہ مر جائیں گے پیسہ نہیں دیں گے، اور کہیں کہ پیسہ لے جاؤ جان چھوڑو زندہ رہے تو اور کما لیں گے۔ تو ہر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جاہدو فرمایا ہے، کہیں اموال پہلے ذکر کیا کہ انفس پہلے ذکر کیا، کہ بندے دو قسم کے ہیں، لیکن ذکر دونوں کو کیا، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب شریعت نے جسم اور مال دونوں کی بات کی ہے تو شریعت نے پھر انسان کو مالیات کا نظام بھی دیا، ایسے نہیں چھوڑا۔ شریعت کی منشا اور دین اسلام کی خواہش یہ ہے کہ مال سب کے درمیان چلتا رہنا چاہیے، نہ تو ایک بندہ پیسے کا مالک ہو اور نہ صرف مالدار مالک، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ترتیب بنائی ہے تاکہ مال صرف مالداروں کے پاس نہ ہو بلکہ مال چلتا رہے، مالدار سے مالدار کے پاس جائے، مالدار سے غریب کے پاس جائے، غریب سے مالدار کے پاس جائے، غریب سے غریب کے پاس جائے، مال چلتا رہے چلتا رہے۔ اس سے پھر انسانی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر مال کے اندر جمود آ جائے، ایک جگہ پہ ہو جائے تو اس میں زندگی اجیرن اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو مالیات کا نظام ہے، ایک اس کا وہ طریقہ ہے جو فطرت کا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو فطرت سے ہٹ کر ہے۔ اجرت یعنی پیسہ ایک بندے سے دوسرے کے پاس جائے اور مزدوری کی ذریعے جائے، یہ فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت اور نیچرل ہے۔ پیسہ ایک بندے سے دوسرے کے پاس جائے اور تجارت کے ذریعے جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیسہ ایک بندے سے دوسرے کے پاس جائے اور ملازمت کے ذریعے جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیسہ ایک بندے سے دوسرے کے پاس جائے اور وراثت سے جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیسہ ایک بندے سے دوسرے کے پاس جائے اور ہدیے کے ذریعے جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 طریقے وہ ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، یعنی جب بھی دنیا میں ایک بندے سے دوسرے کے بندے کے پاس پیسہ جائے گا تو جب تبھی پیسہ سرکل میں رہے گا نا، چلتا رہے گا۔ شریعت نہیں چاہتی کہ پیسہ ایک کے پاس رہے، شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ پیسہ صرف مالدار کے پاس رہے، شریعت کہتی ہے کہ پیسہ گھومتا رہے، مالداروں میں غریبوں میں، غریب سے مالدار میں، مالدار سے غریب۔ جب یہ پیسہ گھومتا رہے گا تو ہر بندہ دوسرے کا محتاج رہے گا، جب ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہوگا تو انسانی زندگی میں تمدن ہوگا، آبادی ہوگی، رہائش ہوگی، ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، ایک دوسرے کی قدر و قیمت آئی، اور جب سارے ایک کے پاس جمع ہو جائیں گے تو پھر قیمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ شریعت نے پھر نظام دیا مالیات کا۔ اب ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس پیسہ جائے تو کیسے جائے؟ ایک طریقہ حلال ہے اور ایک طریقہ حرام۔ اجرت، تجارت، ملازمت، وراثت، ہدیہ، اگر ان کے ذریعے پیسہ دوسرے بندے کے پاس جائے تو یہ حلال ہے، اور اگر سود کے ذریعے جائے تو یہ پیسہ حرام ہے۔ تو سود کے ذریعے پیسے کا ایک بندے سے دوسرے کے پاس جانا یہ حرام ہے، اور سود کے علاوہ جو 5 طریقے ہیں اس میں پیسہ ایک سے دوسرے کے پاس جائے تو وہ حلال۔ ان میں سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اجرت کا، مزدور۔ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس پیسہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے، اینٹیں اٹھا کر کسی جگہ لے جانی ہے تو طاقت نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے، پیسہ ہے بازار سے چونا خرید لے گا، لگائے گا کیسے؟ پیسہ ہے بجلی کا کام کرے گا کیسے؟ پیسہ ہے۔ تو پیسہ تو ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے وہ ہنر مند تلاش کرے گا۔ کیوں؟ ہنر مند کے پاس ہنر ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا، طاقت ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ صبح جائیں تو چوک کے اوپر 10 15 20 مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈبہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس رنگ کے لیے برشی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس دوپہر کو کھانے روٹی بھی ٹفن میں بند کی ہوتی ہے، سائیکل بھی پکڑا ہوتا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہوتا، اور پیسہ ان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے مزدوری کا، اور اس مزدوری کے طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بشارات دی۔ ایک ایسا بندہ جو مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے سے اس کے ہاتھ کے اوپر نشان پڑے ہیں، تو آپ ایسے ہاتھ کو کتنا پسند فرما رہے ہیں کہ مزدور کا ہاتھ ہے،
یہ مزدور کا ہاتھ ہے. اور اگر مزدور مزدوری کر کے کوئی پیسہ لاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. غزوہ تبوک میں جب آپ نے چندے کا اعلان فرمایا ہے تو اس میں ایک صحابی صرف چند کھجوریں لائے، تو فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی آپ نے چندے کا اعلان فرمایا تھا، جہاد کے لیے فرمایا تھا، میرے پاس نہیں تھا، میں ایک یہودی کے پاس گیا ہوں. تو میرے یہودی نے کہا میں دوں گا لیکن تم میرے کنویں سے پانی نکالو تو ایک ڈول کے بدلے میں اتنی کھجوریں دوں گا. تو میں نے کنویں سے پانی نکالا ہے ڈول کا، اس کے بدلے مجھے کھجوریں ملی ہیں. تو آپ کتنے خوش ہوئے کہ اس چند کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا کہ یہ مزدور مزدوری سے پیسہ کما کے لایا. تو شریعت میں مزدوری کے عمل کو نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا. شریعت میں مزدوری کو نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. مزدوری کے ذریعے پیسہ ایک بندے سے دوسرے کی جیب کے اندر آئے. مزدور کی جیب خالی ہوتی ہے، پورا دن کام کرتا ہے تو شام کو اس کی جیب کے اندر پیسہ آ جاتا ہے. تو مالدار کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اور مزدور کی جیب کے اندر آیا ہے. اب اگر مزدور مزدوری کرے اور صاحب مال اس کو پیسہ نہ دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اللہ اس پہ ناراض ہو رہے. مزدور کو مزدوری دینے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اس نے مزدوری کی ہے، اس کا پسینہ نکلا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے پیسے اس کو حوالے کرو. اس کے اندر آپ پھر مزدور کی خوشی دیکھیں. یعنی اگر مزدور آپ کے پاس مزدوری کرے اور آپ اس کو شام چائے نہ پلائیں، مزدوری دے دیں، وہ کتنا خوش ہوگا. آپ اس کو چائے پلا دیں، روٹی کھلا دیں، عزت دے دیں، لیکن اس کی مزدوری نہ دیں، آپ اس کے دل کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو شریعت نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا کہ مزدور کی مزدوری اس کو وقت پہ دو. آپ یقین فرمائیں مزدور کی مزدوری وقت پہ دیں اور مزدور سے پیار کر کے دیکھیں، آپ کو آپ کے گھر کی مشکلات محسوس نہیں ہوں. یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور گھر ہے، میں یہاں بیٹھوں، اب بھی مجھے کسی چیز ضرورت پڑ جائے تو میں ایک مزدور کو میسج کروں گا، اور رات کو 3 بجے بھی گھر آئے گا اور وہ کام کر کے جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے تو میں نے جتنے پیسے مانگنے ہیں اس کے دینے ہیں. مجھے بس اوقات وہاں استنبول میں بعض میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں آپ اسے حساب نہیں کرتے، آپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں دیتا ہوں؟ میں اس کو رات کو 2 بجے میسج کرتا ہوں بجلی خراب ہوگی تو آ جاتا ہے. تو اگر میں اس کو یوں نہیں دوں گا تو 2 بجے کیسے آئے گا؟ میرا ایک پیچ خراب ہو گیا، اس پیچ سے دروازہ خراب ہو گیا تو میں کہتا ہوں پیچ لاؤ. اگر میں اس کو پیسے نہیں دوں گا تو میں بازار جاؤں گا، پھر پیچ کو تلاش کروں گا، پھر پورا دن ہوگا، پھر پیسے خرچ کروں گا. تو اس کو پتہ ہے کون سی دکان پہ، سیدھا دکان پہ جاتا ہے، وہاں سے لے کر آ جاتا ہے. تو جو مجھے 4 گھنٹے لگانے تھے، گاڑی کا پٹرول خرچ ہونا تھا، میرا وقت ضائع ہونا تھا، وہ میں نے اگر اس کو 200 لیرہ دے دی کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا وقت بچ گیا ہے اور اس کو پیسہ مل گیا. تو مزدور کی مزدوری شریعت میں بہت ترغیب ہے. نمبر 2 تجارت. اللہ اکبر. تجارت کے ذریعے پیسہ ایک بندے سے دوسرے کی جیب کے اندر جاتا ہے. ایک گاؤں سے کسان گندم لاتا ہے، وہ شہر میں بیچتا ہے تو شہر والا اس کو پیسے دیتا ہے اور گندم لے لیتا ہے، تو شہر والے کی جیب سے پیسہ اس کسان کی جیب کے اندر چلا گیا. یہ تجارت ہے. شہروں میں بھی تجارت ہے، دیہاتوں میں بھی تجارت ہے، تجارتی منڈیاں ہوتی ہیں. اور تجارت کی کتنی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین. التاجر الصدوق الامین، تاجر ہو، سچ بولتا ہو اور خیانت نہ کرتا ہو، امانت دار ہو، یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو. قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، بعض ساتھی میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، میں پورا دین سمجھا رہا ہوتا ہوں. میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھیں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص یہ کون ہے؟ تاجر. صادق اور امین تاجر کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں نے کہا نبیوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جو نبیوں والا کام کرے یا کوئی اور کام کرے؟ جی نبیوں والا کام کرے گا نا. اس کا معنی ہے کہ ایسی تجارت جس کے اندر صداقت امانت ہو، یہ کام نبیوں والا ہے. تو میں نے کہا کبھی آپ نے کہا
یہ تجارت کرنا نبی والا کام ہے. آپ کہتے نہیں یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ نبی والا ہے. تجارت کرنا ہوگی تو نبیوں والا کام ہے. دیکھیں ہم نے نبیوں والے کام کو کتنا محدود کر دیا، کتنا محدود کر دیا. اگر قیامت کو اللہ کے نبی ہی پوچھ لیں کہ صداقت اور امانت کی بنیاد پہ کی جانے والے تجارت یہ نبیوں کا کام تھا، تو انہیں اس کام کو نبیوں کا کام کیوں نہیں کہا؟ تو بتائیں ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ بھئی میری اولاد ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی میرا بیٹا ہے، آپ میرے بیٹے کو میرا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں خوش ہوں گا یا ناراض ہوں گا؟ کیا میرے بیٹے کو میرا بیٹا نکالے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام دے کر اس دنیا سے گئے ہیں ان تمام کاموں کو نبیوں کا کام کہنا ضروری ہے. یہ سب انبیاء کے کام. مؤذن ہماری مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ نبیوں والا کام نہیں؟ مؤذن تو اللہ کے نبی نے متعین کیا نا. تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی مساجد ہیں تمام مساجد میں اللہ کے نبی خود تو اذان نہیں دیں گے نا، آپ ہی مؤذن مقرر فرمائیں گے نا. تو جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ نبی والا کام ہی کرتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں جو مسلح پر امامت کر رہا ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ نبی والا کام کر رہا ہے. آپ خود بتائیں کہ کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے نبی والا کام ہے، آج میں اذان دے دوں نبی والا کام ہے، یہ مسلح کی امامت نبی والا کام ہے، یہ ممبر کی خطابت نبی والا کام ہے، یہ قرآن کریم پڑھانا نبی والا کام ہے؟ یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. یہ سب دین کے شعبے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو اس کا حل کیا ہے؟ جتنی استطاعت ہے وہ کام کرے اور باقی تمام کاموں کی تائید کرے، اللہ تعالیٰ دین کے سارے شعبوں کا اجر عطا فرما دے. کتنا آسان. اللہ تعالیٰ ان سارے شعبوں کا اجر عطا فرما دے. تجارت نمبر 1 اجرت، نمبر 2 تجارت، نمبر 3 ملازمت. دیکھیں آج کے دور میں اجرت اور ملازمت میں فرق ہوتا ہے. مثلا اجرت ہوتی ہے 1 دن کی، اجرت ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، مزدوری ہے نا. اور ملازمت کو عام طور پہ گھنٹے دوبارہ نہیں ہوتا. ملازمت ایک مستقل کنٹریکٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مستقل جو ایگریمنٹ ہے ملازمت میں ہوتا ہے. مزدور میں یہ نہیں ہوتا. مزدور اور ملازمت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مزدور میں کیا ہوتا ہے، بھائی ہم آپ کو دیہڑی اتنی دیں گے، ہم ہفتے بعد ایسے دیں گے، عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. اور ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملات ہے 15 دن بعد دیں گے، مہینے بعد دیں گے، سال بعد دیں گے، ساتھ آپ کو چھٹیاں اتنی دیں گے، ساتھ ٹکٹ دیں گے، ساتھ سہولتیں دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں پوری دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں اس ملک میں بھی دیکھیں کہ یہ کون ہے، لیبر ہے. حالانکہ وہ ملازمت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو لیبر کہتے ہیں، ملازم نہیں کہتے. یہ کون ہے، یہ فلاں کمپنی کے ملازمین ہیں. تو عام طور پہ ملازمت کا اور اجرت کا لفظ الگ الگ استعمال ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مال کے آنے کا ذریعہ اجرت اور ایک ہے مال کے آنے کا ذریعہ ملازمت. ملازمت اور اجرت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ کسی ریڑھی والے کہتے ہیں یہ ہمارا سامان ہے اٹھاؤ اور اٹھا کے تم فلاں جگہ پر پہنچا دو، یہ اجرت ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ جو کمپنی ہوتی ہیں گھر بیٹھے آرڈر دیتے ہیں، گھر کھانا دے جاتی ہیں، گھر سامان دے جاتی ہیں، یہ اجرت ہوتی ہے. آپ ٹیکسیاں دیکھتے ہیں تو ٹیکسی کے اوپر لکھا ہی لفظ کیا ہوتا ہے، اجرت. ملازمت نہیں لکھا ہوتا، اجرت. تو اجرت ہوتی ہے یعنی جز وقتی تھوڑی چیزیں، اور ملازمت ہوتی ہے مستقل ایک جو ہے نا جو ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو خیر ایک طریقہ کیا ہے ملازمت کا میں نے پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا تھا. یہ ذہن نشین فرما لیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا. اگر 8 گھنٹے ہماری ملازمت ہے اور جس کمپنی کی ہم ملازمت کرتے ہیں وہ 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتے ہیں، اگر ہم نے اس میں 7 گھنٹے اور 55 منٹ کام کیا اور 5 منٹ کا کام نہ کیا، اس کی تنخواہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کی تنخواہ نہیں ہم لے سکتے. ہاں ایک صورت ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے اجازت، خود کمپنی والا آپ کو اجازت دے بھئی آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے اور جب کام پورا ہو جا سکتے، تو آپ 4 گھنٹے پہلے چلو، تو خود کہہ رہے ہیں بھئی آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ کہہ کہ نہیں جا سکتے اور ہم کام میں چوری کریں، 5 منٹ دیر سے جائیں، 5 منٹ پہلے آئیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ملازمت سمجھتے رہیں اور مال حرام کا کھاتے رہیں اور قیامت کے دن اس کمپنی کے مالک کو ہمیں نیک اعمال دینے پڑیں کہ
کہ جو ہم نے کام نہیں کیا تو پیسے لیے تھے، تو پھر وہاں بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں اپنے معاملات کو برابر کرنا چاہیے، گھنٹے 2 گھنٹے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وراثت، یہ انسان، ایک بندے کا مال دوسرے کے پاس آتا ہے اور وراثت سے آتا ہے۔ روح نکل گئی، روح جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ مال کا مالک تھا، اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب اس کے جو ورثاء ہیں ان کے پاس اس کا مال آگے منتقل ہو جائے، اسے کہتے ہیں وراثت۔ تو کبھی مال وراثت کے ذریعے ایک بندے کی ملک سے دوسرے کی ملک کے اندر جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، وراثت میں ایک بندے کا مال ایک کی ملک سے نکل دوسرے میں جاتا ہے، اچھی طرح سمجھنا۔ اجرت میں کیا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، تو ایک بندہ جس کی مزدوری کی ہے اس کی ملک سے مال نکلتا ہے اور مزدور اس کا مالک بن جاتا ہے، مزدوری جتنی اس کی بنتی ہے۔ تجارت میں کیا ہے، ایک بندہ سامان بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے، ایک سامان کا مالک بنتا ہے اور دوسرا پیسے، تو ایک کی ملک سے مال نکل جاتا ہے اور دوسرے کی ملک سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، ملازمت، ایک شخص نے ملازمت کی ہے تو ملازمت کرنے والے کی ملک سے کچھ نہیں نکلا، لیکن جس کی ملازمت کی ہے جب وہ پیسے دیتا ہے تو اس کی ملک سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اچھا، اسی طرح وراثت میں ایک شخص مر گیا، روح جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اس کی ملک سے مال نکل گیا، اب نکلنے کے بعد اس کا جو مال ہے، یہ جو پیچھے ان کے ورثاء ہیں ان کو مل جائے گا، تو جو فوت ہوا ہے اسے کہتے ہیں مورث، اور جو پیچھے انہیں کہتے ہیں وارث۔ تو مورث کے مرنے سے مورث کا مال اس کی ملکیت سے نکلے گا اور ورثاء کی ملکیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہاں بات سمجھنا، ایک عقیدے کی بات میں سمجھانے لگا ہوں۔ نبی کی وفات کے بعد نبی کی امت میں سے اور نبی کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص بھی پیغمبر کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ امتی کا مال امتی کے فوت ہونے سے وراثت میں وارث کو مل جاتا ہے، نبی کی وفات سے نبی کا مال اس کے وارث کو نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کیا کہ فدق کا باغ ہمارا ہے، تو آپ ہمیں ہمارا باغ دے دو۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، نحن معاشر الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ ہم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ما ترکنا صدقۃ لا نرث ولا نورث، فرمایا کہ ہم نبی ہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے مال کا ہمارا رشتہ دار وارث نہیں ہوتا۔ لہذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل بیت کا خرچہ یہاں سے جاتا تھا، حضور کے بعد بھی جائے گا، لیکن مال کے وارث آپ نہیں ہوں گے، وراثت میں مال آپ کو نہیں دوں گا کہ میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سن رکھی ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھ، حضور نے 2 باتیں فرمائی، ایک کیا بات فرمائی کہ ہم نبی ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ دوسری بات کیا فرمائی، ما ترکنا صدقۃ، جو مال نبی چھوڑ کے جاتا ہے اس مال کا امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے، یہ مال رشتہ دار وارث نہیں بنتا۔ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب آب حیات میں فرماتے ہیں کہ نبی کے رشتہ دار کا پیغمبر کی وفات کے بعد مال کا وارث نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہیں، نبی توجہ بات سمجھنا، زندہ ہے، اور نبی کے مال کا امت میں بطور صدقہ تقسیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ کیسے یاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں مورث، اب مجھے مورث کا ترجمہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مورث کسے کہتے ہیں، جو فوت ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وارث بنانے والا، یہ مورث ہے، اور وارث کسے کہتے ہیں، وارث بننے والا۔ تو جو وراثت دینے والا ہے وہ مورث، اور جو وراثت لینے والا ہے وہ نہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مورث کی ملک سے مال نکلے گا تو وراثت وارث کو ملے گا نا، تو نبی کا مال تو ان کی وراثت سے نکلا ہی نہیں، ان کی ملک سے نکلا ہی نہیں،
کیوں نہیں نکلا؟ حضرت فرماتا ہے کہ جب امتی پر موت آتی ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو اس کی روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ تو چونکہ امتی کی روح نکل گئی، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا، تو مال اس کی ملکیت سے نکل گیا، تو وارث مالک ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر کی روح جسم کے اندر قلب اطہر میں سمٹ گئی، تو روح جسم سے نکلی نہیں، تعلق ختم نہیں ہوا، تو جب نبی کا مال ان کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے تو پھر وارث کیسے بنیں گے؟ سمجھ آ رہی بات میری؟ اور آگے فرمایا کہ نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ عجیب بات، فرمایا کہ صدقے کے لیے ضروری ہے کہ متصدق بوقت تصدق زندہ ہو۔ متصدق صدقہ دینے والا بوقت تصدق صدقہ دیتے وقت زندہ ہو۔ جو صدقہ کرنے والا ہے اگر وہ زندہ نہیں تو اس کا مال صدقہ کیسے ہوگا؟ وہ تو جو مالک ہے اس کی طرف صدقہ ہوگا نا، مرنے والے کی طرف سے تو نہیں ہوگا۔ بھائی مال میرا ہے، اگر میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو میرا زندہ ہونا شرط ہے نا، میں صدقہ کروں، اور اگر میں ہی زندہ نہیں پھر میں تو صدقہ نہیں کر رہا نا، میری طرف سے کوئی اور صدقہ کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فرماتا ہے کہ نبی کے اوپر موت بھی آ رہی ہے اور آپ کا مال صدقہ بھی بن رہا ہے، تو اس کا مطلب جب مال صدقہ بن رہا ہے نبی کے جسم میں حیات موجود ہے، اگر حیات نہ ہو تو آپ کا مال صدقہ کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ خیر، میں سمجھا رہا ہوں ایک ہے وراثت۔ وراثت میں اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ شریعت نے وراثت کو نصف علم قرار دی۔ تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، فرمایا اس فرائض کو سیکھو، یہ آدھا علم ہے، اور علامات قیامت میں سے جو علم اٹھے گا اس میں سب سے پہلے وراثت اور فرائض کا علم اٹھے گا، اتنا ہمیں۔ اور قرآن نے کہا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے ورثہ کے بارے میں کہ وراثت کا خیال کرو۔ اس میں مرد ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں ماں ہے، اس میں باپ ہے، اس میں بیٹے ہیں، اس میں بیٹی ہیں۔ ہمارے عام طور پہ ظلم ہوتا ہے کہ ہم بچی کو جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تعلق ختم کر لیتے ہیں اور وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیتے، یہ جائز نہیں۔ وراثت کے بعد آخری وہ ہے ہدیہ۔ ہدیہ ایک ہے دینے والا، ایک ہے ہدیہ لینے والا۔ ہدیہ جب کوئی شخص دیتا ہے تو اس کی ملک سے مال نکل جاتا ہے، اور جو ہدیہ لیتا ہے پھر مالک کا مال کا مالک وہ بن جاتا ہے۔ تو ایک صورت کیا ہے؟ ہدیہ۔ ہدیے کے ذریعے بھی ایک شخص کی ملک سے مال نکلتا ہے اور دوسرے کی ملک کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہدیے کے ساتھ ملنے والا مال بھی نہایت پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دو لفظ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے فضائل اور ایک ہے فوائد۔ ایک ہے فضائل اور ایک ہے فوائد۔ فوائد جمع ہے فائدتن کی، فضائل جمع ہے فضیلتن کی۔ فائدہ وہ نفع ہے جو موت سے پہلے ہو، اور فضیلت وہ نفع ہے جو موت کے بعد ہو۔ فائدہ وہ نفع ہے جو موت سے پہلے ہو، اور فضیلت وہ نفع ہے جو موت کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے ہیں اور بس اوقات بعض اعمال کے فوائد بھی بتائے ہیں، اور ہم اس فوائد کو بھی بس اوقات فضائل کہہ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کا فائدہ کیا بتایا؟ فرمایا تہادو تحابو۔ اب یہ تہادو تحابو باب تفاعل ہے، دونوں جانب سے۔ فرمایا کہ تم ہدیہ دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ ہدیہ آدمی اسی کو دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے نا، تو جس کو ہدیہ دیا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے تبھی تو دے رہا ہے، تو بدلے میں اس کے دل میں بھی پیار آ جاتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھنا، ایک ہوتا ہے ہدیہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ۔ ہم صدقہ جس کو دیتے ہیں نا ضروری نہیں کہ اس سے پیار بھی کرتے ہو، لیکن جس کو ہدیہ دیتے ہیں نا اس سے پیار ہی کرتے ہیں۔ صدقہ ہر کسی کو بندہ دے لیتا ہے، ہدیہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہم گھر سے باہر جاتے کہ مانگنے والا ہوتا ہے، دے دو، نہیں دیتے، پھر دے دو، بھائی جان بھی چھوڑ، پھر بھی نہیں چھوڑ تو پھر دے دیتے ہیں۔ تو حالانکہ نہیں دینا چاہ رہے تو جسے کہہ رہے ہیں جان بھی چھوڑ تو اسے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں جان بھی چھوڑ، پھر بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے صدقہ کرتا ہو اس سے پیار بھی کرتا ہو، لیکن جس کو ہدیہ دیتا ہے اس سے بندہ پیار کرتا ہے۔
ہدیہ الگ چیز ہے اور صدقہ الگ چیز ہے. اور یہ میری بات اچھی طرح سمجھنا، صدقے کے فضائل بہت ہیں، کوئی شک نہیں، ہدیے کے فوائد ہیں، لیکن بسا اوقات ہدیہ ایسا اجر دیتا ہے کہ جو صدقات سے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر یہ تھا. ہدیے کا معنی یہ نہیں ہے آپ مجھے دیں یا میں آپ کو دوں. ہدیہ عام ہے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو دے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو دے، والد کو چاہیے کبھی اولاد کو دے، اولاد کو چاہیے کبھی والد کو دے. اب دیکھیں نا، بچہ بڑا ہے تو آپ اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تو بیٹا کتنا خوش ہوگا، ابا مجھے آپ نے وہاں بھی یاد رکھا ہے. اور اگر بیٹا اپنے والد سے کہہ دے ابو میں آپ کے لیے ہدیہ لائے ہوں تو والد کتنا خوش ہوگا. تو ہدیہ صرف استاد شاگرد میں نہیں ہے، صرف شیخ مرید میں نہیں ہے، صرف امام اور مقتدی میں نہیں ہے. ہدیہ خامد اور بیوی میں ہے، ماں باپ اور والدین میں ہے، دوستوں میں ہے. ہدایت تو ہر جگہ پہ چلتے. تو ایک ذریعہ کیا ہے مال کے نکلنے کا، وہ ہدیہ. تو مالیات کا جو نظام ہے نا، شریعت میں اس نے بنیادی طور پہ کتنی چیزیں رکھی ہیں؟ 5. بات سمجھے ذرا، میں بڑی اہم بات کہ مدثر بات سمجھو، اچھی طرح بات سمجھنا. میں اتنی اہم بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا شریعت کا مالیات کا نظام فطرت پر ہے. میں نے اس میں ایک جملہ کہا کہ سود کے ذریعے جو بندے کے پاس پیسہ آتا ہے وہ حرام ہے اور فطرت کے خلاف ہے. یہ سمجھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھنا فطرت کے خلاف کیسے ہے. ایک ہوتی ہے سواری، ایک ہوتا ہے سوار. سواری الگ ہوتی ہے، سوار الگ ہوتا ہے. سواری الگ ہوتی ہے، سوار. ایک ہی چیز سوار ہو اور وہی سواری ہو، یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ فطرت کے خلاف. سوار اور سواری الگ ہوں تو یہ فطرت ہے. سوار اور سواری ایک ہو جائے تو یہ فطرت کے خلاف. توجہ سے بات سمجھنا. اجرت میں کیا ہے؟ ایک مزدور ہے اور ایک مالدار ہے. تو مالدار کی جیب سے پیسہ مزدور کی جیب میں آ رہا ہے، کس پہ سوار ہو کے؟ مزدوری پہ سوار ہو. مزدوری پہ سوار ہوا ہے نا. یعنی مالدار کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اور مزدور کی جیب میں گیا ہے. کیسے گیا ہے؟ مزدوری پہ سوار ہوا ہے. تجارت، ایک تاجر سے پیسہ دوسرے تاجر کی جیب میں گیا، کس پر سوار ہوا ہے؟ تجارت پہ. ملازم اور مالک کی جیب سے پیسہ نکل کر ملازم کی جیب میں آ رہا ہے، پیسہ کس پر سوار ہو رہا ہے؟ ملازمت پر سوار ہو رہا ہے. مورث سے پیسہ نکلا ہے اور وارث کی ملکیت کے اندر آیا ہے تو سوار کس پر ہوا ہے؟ وراثت پر. اگر ایک شخص نے ہدیہ دیا ہے، اس کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اور جس کو دیا اس کی جیب میں آیا، کس پر سوار ہو کے؟ ہدیہ پر. تو پیسہ ایک بندے سے دوسرے کی جیب میں آئے، پیسہ کیا ہے؟ سوار. سواری کبھی اجرت، کبھی تجارت، کبھی ملازمت، کبھی وراثت، کبھی ہدیہ. سود میں ایک کی جیب سے پیسہ نکل کے دوسرے بھی جیب میں آتا ہے، یہ پیسہ سوار کس میں ہوتا ہے؟ پیسے پر. پیسہ کس پر سوار ہے؟ پیسے. میں اس کو سمجھانے اتنا زور لگا رہا ہوں، میری بات سنو، سمجھ آئے کہ سود فطرت کے خلاف کیسے ہے. شریعت کا جو نظام ہے مالیات کا، وہ نظام فطرت ہے، اور سود کا نظام ہے وہ نظام خلاف فطرت ہے. اب بات سمجھ آ گیا؟ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ شریعت کے مزاج یہ ہے کہ پیسہ ایک بندے سے دوسری جیب پہ آئے، پیسہ سوار ہے. کبھی سواری اجرت، کبھی سواری تجارت، کبھی سواری ملازمت، کبھی سواری وراثت، کبھی سواری ہدیہ. اور یہ جو سود ہے اس میں پیسہ پیسے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، یہ حرام ہو گیا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل مال جر نفعا فہو ربا. وہ پیسہ جو پیسے کو کھینچ رہا ہے، فرمایا یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. تو اب بتائیں شریعت کا نظام کیسا فطرت کا؟ سمجھ آئیے بات. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے 4 دن میں آپ کو جو مضمون سمجھایا ہے وہ کیا ہے کہ دین کامل ہے. میں پہلے دن جب آیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں یہ 4 دن روزانہ 1 گھنٹہ اس کے اندر آئیں. اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ میں کیا رونا روتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے وہاں ذکر نہیں ہوتا، اور جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا. ہمارے خانقاہی نظام کو لوگ عام خانقاہوں کی طرح سمجھتے ہیں جہاں علم اور دلائل کی بات ہی نہیں ہوتی.
اور ہمارے علم اور دلائل کو لوگ عام دلائل کی طرح سمجھتے ہیں جہاں پر اللہ، ذکر اللہ اور تقوی طہارت کی بات ہی نہیں ہوتی۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر کہیں علم ہوگا اور ذکر نہیں ہوگا، یہ علم الہاد تک پہنچائے گا، بے دین بنا دے گا۔ ذکر کا معنی تقوی نہیں، خشوع نہیں، تعلق مع اللہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کہیں تعلق مع اللہ کی باتیں ہیں، ذکر کی باتیں ہیں، تقوی کی باتیں ہیں اور علمی دلائل نہیں ہے، یہ تقوی اور یہ خانقاہ اور یہ ذکر بدعات تک پہنچا دے گا۔ اور اگر الہاد اور بدعات سے صاف رکھنا ہے تو پھر آپ کو دلائل بھی چاہیے اور ساتھ تزکیہ بھی چاہیے۔ تو ہماری جو محنت ہے وہ نظریہ اور تزکیہ دونوں کی ہے۔ صرف نظریے کی محنت یہ الہاد تک پہنچا دیتی ہے، اور صرف تزکیے کی محنت یہ بدعات تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اعتدال کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو پھر نظریہ اور تزکیہ دونوں چیزوں کو ہم نے اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں، مدارس یہ دین کی بنیاد ہے، خانقاہیں یہ تزکیہ طہارت کی بنیاد ہے، درسگاہیں یہ عقائد کی بنیاد ہیں، ہماری جماعت تبلیغ یہ لوگوں میں دینی فکر پیدا کرنے کی بنیاد ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک شعبے سے چمٹا ہوا ہے اور باقی شعبوں کی تردید کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین کی نفی کر رہا ہے، وہ دین کو توڑ رہا ہے، وہ دین کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ میں اس لیے بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں میری بات کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے اس کو نشر کرنا ہے۔ دین ہمارا دین کامل ہے، کامل دین کو ناقص دین مت بناؤ۔ کامل دین میں عقائد کی محنت، کامل دین میں اعمال کی محنت، کامل دین میں اخلاق کی محنت، کامل دین میں معاشرات کی محنت، اور کامل دین میں صحیح مالیات کی محنت، یہ ساری محنتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ہمارا دین دین کامل ہے، ہم دین کامل کو دین ناقص نہیں ہونے دیں گے۔ میں اس لیے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں بھائی جن کو مجھ سے محبت ہے، جن کو مجھ سے تعلق ہے، اللہ کے لیے آپ کام یوں کریں، آپ کسی بھی عالم حق سے وابستہ رہیں، لیکن باقی کاموں کی قدر کریں۔ آپ جس دین کے شعبے میں ہیں 24 گھنٹے اس میں کام کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سیکنڈ کے لیے دوسرے شعبے کے اندر کام کریں، 24 گھنٹے اس میں کریں، لیکن باقی شعبہ جات کی تردید نہ کریں، بقیہ کی نفی نہ کریں، بقیہ کو قبول کریں اور بقیہ کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہیں، جو ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آپ میں سے کسی کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو اس کو مجھ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شیخ سے تعلق قائم رکھیں۔ اور جن کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے وہ تعلق قائم کرنا چاہیں تو میں کلمات پڑھتا ہوں، وہ کلمات توبہ پڑھ لیں، اور جنہوں نے پہلے سے مجھ سے تعلق رکھا ہوا ہے وہ بھی کلمات توبہ دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کہتے ہیں تجدید بیعت۔ جن نے پہلے کیا ہوا ہے وہ تجدید کر لیں، جن نے پہلے کلمات توبہ پڑھے ہیں نا وہ کلمات توبہ کی تجدید کر لیں، بھئی ہم دوبارہ پھر۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم، میرے صحابہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا، ایمان کو تازہ کرتے رہنا۔ پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ایمان تازہ کریں؟ فرمایا بکثرت قول لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد کا نسخہ دیا ہے، جددوا ایمانکم۔ اس کا ترجمہ میں یہ نہیں کرتا کہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو، حضور موجود ہے تو ایمان تو تازہ ہے، اس میں کیا شک کی بات؟ آپ تو فرما رہے جددوا ایمانکم کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد بھی ایمان کو تازہ کرتے رہنا۔ میرے بعد کیسے تازہ ہوگا؟ اور میں اب تو میں موجود ہوں نا، پیغمبر کی صحبت سے اتنا ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو کہ اور ممکن ہی نہیں۔ فرمایا تم کثرت سے پڑھتے رہنا، تو یہ تجدید ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات کا پہلے سے تعلق ہے وہ تجدید کر لیں، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں، اور اگر اصلاحی تعلق کی نیت نہ ہو تو کلمات توبہ پڑھنے میں تو حرج نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی باس بعد الموت. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ بھائی منصب کوئی ہے ساتھی